مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختا یا جلدی سے دروازے کی اوٹ میں غائب ہوتا، میں نے لپک کر اس کی گردن دبوچ لی۔ میرے بازو نے گردن کے مخصوص حصوں پر دباؤ ڈالا اور نہرو کیپ والا مہاشے بغیر کوئی آواز نکالے بے ہوش ہو گیا۔ جو کچھ ہوا بہت تیزی سے ہوا۔ میں ششو پنج میں تھا کہ معلوم نہیں مجھے ایسا کرنا بھی چاہیے تھا یا نہیں۔ مہاشے کو بائستگی سیڑھیوں پر لٹا کر میں نے نیچے گری ہوئی نہرو کیپ اس کے سر پر رکھ دی۔ ریوالور بدستور میرے ہاتھ میں تھا۔ دروازے کی دوسری طرف سے مزید کوئی آواز نہیں ابھری تو میں اندر داخل ہو گیا۔ یہاں بڑا آرام دہ اور صاف ستھرا ماحول تھا۔ فرش پر دبیز قالین تھا۔ دیواریں روغن سے آراستہ تھی۔ چھوٹے چھوٹے تاک دانوں میں رام کرشن اور درگا دیوی کی مورتیاں سجی ہوئی تھیں۔ اب میں ہر خطرے سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ ذہن میں یہ بات سما گئی تھی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتا میں ایک روشن کمرے کی طرف بڑھا۔ اچانک مجھے ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ کہیں بالکل پاس سے پنڈت مہاراج کی آواز آئی تھی۔ وہ گیتا کا پاٹھ کر رہے تھے۔ میں نے آواز کا ماخذ ڈھونڈنے کی کوشش کی اور کامیاب رہا۔ یہ آواز ایک ادھ کھلی کھڑکی میں سے آ رہی تھی۔ میں نے کھڑکی میں سے جھانکا۔ اندر سرخ رنگ کا نفیس پردہ تھا، تاہم یہ پردہ کچھ کھسکا ہوا تھا، اور میں مختصر خلا سے ایک آراستہ اور پیراستہ کمرے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ پنڈت مہاراج ایک منقش چوکی پر بیٹھے بڑے انہماک سے پاٹھ میں مصروف تھے۔ ان کے سوئے سوئے چہرے پر عجیب سی متانت نظر آتی تھی۔ چند لمحے بعد انہوں نے کتاب بند کر دی، پھر آنکھیں موندیں اور ہاتھ جوڑ کر آگے پیچھے جھولنے لگے۔ ظاہر ہے یہ بھی کسی قسم کی پرارتھنا تھی۔ جو ہی یہ پرارتھنا ختم ہوئی، دروازہ کھلا اور ٹھاکرے کی صورت نظر آئی۔ اس نے جھک کر پنڈت مہاراج سے کہا کہ نواب فیروز جنگ آ گیا ہے۔ پنڈت مہاراج نے اس بات میں سر ہلایا۔ چند لمحے بعد ٹھاکرے فیروز جنگ کو لیے اندر داخل ہوا۔ وہ اب تک اسی لباس میں تھا جو اسے ڈیری فارم پر پہنایا گیا تھا۔ نواب فیروز کو چھوڑ کر ٹھاکرے باہر نکل گیا۔ نواب اور پنڈت آمنے سامنے بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ نواب فیروز نے کہا، میں پھر کہہ رہا ہوں جناب، یہ کوئی نہایت خطرناک شخص ہے۔ میں نے اس کے بارے میں پتہ کروایا ہے۔ مکمل رپورٹ تو ابھی نہیں آئی، لیکن جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ بہت تشویشناک ہے۔ اسی نام اور حلیے کا ایک شخص پنجاب اور بمبئی وغیرہ میں بہت جانا پہچانا جاتا ہے۔ اس شخص کو ایک شیخ کے قتل کے الزام میں طویل سزا ہو چکی تھی۔ یہ شخص اٹک جیل سے فرار ہوا ہے اور ایک بار پھر قتل و غارت گیری کا بازار گرم کر چکا ہے۔ چند ماہ پہلے اسے پشاور میں سرحد کے ایک بہت نامی گرامی ڈاکو عیسیٰ جان کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ وہاں اس نے 2 افراد کو موت کے گھاٹ بھی اتارا تھا۔ ہم کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ وہ کیا کرتا ہے، کہاں رہتا ہے، اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ اس نے ایک ایسی ہندو ناری کا جیون بچایا جس کو تمہارے لاڈلے مہمان نے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ اب بھی ہم تمہیں اسی کی کوششوں سے ڈھونڈ پائے ہیں، اور ہم احسان فراموش نہیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کس کے ساتھ ہمیں کیسا برتاؤ کرنا ہے۔ فیروز نے پینترا بدلتے ہوئے کہا، مہاراج، کیا آپ نے سوچا ہے کہ یہ خطرناک شخص اور اس کے ساتھی پنجاب سے 1.5-2 ہزار میل دور یہاں انڈین حیدرآباد میں کیوں موجود ہیں؟ ہم نے کہا نا، ہمیں اس جانکاری کی ضرورت نہیں۔ ہمارے لیے یہ جانکاری بہت ہے کہ وہ ہمارا مددگار ہے۔ فیروز جنگ نے عجیب نظروں سے پنڈت مہاراج کی طرف دیکھا، پھر قدرے سنسنی خیز لہجے میں بولا، پنڈت مہاراج، بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو اس معاملے کا کچھ پتہ نہیں۔ یہ آپ کی توقع اور اندازوں سے کہیں گہرا چکر ہے۔ شاید میں آپ کو بتاؤں اور آپ یقین نہ کریں، لیکن حقیقت آپ کو یقین نہ کرنے سے بدل نہیں جائے گی۔ پنڈت نے قدرے چونک کر فیروز کی طرف دیکھا۔ نواب فیروز نے کہا، کیا ہم اس کمرے میں رازداری سے بات کر سکتے ہیں؟ پنڈت مہاراج بولے، تم اس تہخانے میں ہر جگہ رازداری سے بات کر سکتے ہو۔ فیروز نے پنڈت کی طرف جھکتے ہوئے کہا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، اور جو کہوں گا اس میں میرا تو فائدہ ہے ہی، آپ بھی کروڑوں کے نفع میں رہیں گے۔ پھر نواب فیروز نے بڑے رازدارانہ اور سنسنی خیز لہجے میں پنڈت مہاراج کو بتایا کہ اس کا باپ یعنی نواب شہریار جنگ اس وقت کئی ارب روپے کے زر و جواہر اور نوادرات کا مالک ہے۔ یہ ساری دولت
چند ماہ پہلے اسے ایک خاص ذریعے سے حاصل ہوئی ہے۔ یہی دولت ہے جس کے حصول کے لیے کچھ پراسرار لوگ حویلی میں اور حویلی کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں۔ انہی لوگوں میں شاہ جہان عرف جہانی استاد بھی شامل ہے۔ نواب فیروز نے ان 25 عدد صندوقوں اور ان میں موجود ساز و سامان کا نقشہ کچھ ایسے دل فریب انداز میں کھینچا کہ پنڈت مہاراج کے سنجیدہ چہرے پر ایک عجیب سی چمک نمودار ہونے لگی۔ نواب فیروز نے جوشیلے لہجے میں کہا، پنڈت جی، آپ کے پاس اسلحہ اور وفادار کارندے ہیں، جبکہ میرے پاس وہ نہایت اہم معلومات ہیں جن کی مدد سے ہم وہ دولت والد صاحب کے قبضے سے نکال سکتے ہیں۔ بائی گاڈ، میں آپ سے بالکل کھری بات کر رہا ہوں۔ آپ میری طرف تعاون کا ہاتھ بڑھائیں۔ ہمیں جو کچھ بھی حاصل ہوگا اس میں سے 1/3 آپ کا ہوگا، اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ 1/3 نصف ارب سے کم نہیں ہوگا۔ میں نے مختصر الفاظ میں بیان کیا ہے، ورنہ نواب فیروز جنگ کی گفتگو خاصی طویل تھی۔ اس طویل گفتگو سے میں نے جو نتیجہ اخذ کیا وہ یہ تھا کہ اب تک ہم غلط انداز میں سوچتے رہے ہیں۔ صندوق نواب فیروز کے پاس نہیں، وہ اب تک نواب شہریار کے پاس ہی تھے۔ بیٹا اپنے باپ سے وہ بے بہا دولت حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، لیکن کامیاب نہیں ہوا تھا، کیونکہ جہاندیدہ نواب نے بیٹے کے خطرناک تیور دیکھ کر وہ سارا سامان کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا تھا۔ پنڈت مہاراج بڑی گہری نظروں سے نواب فیروز کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ جس پنڈت مہاراج کو میں جانتا ہوں وہ ایک سیاہ دھند میں گم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی جگہ ایک اور شخص نمودار ہو رہا ہے، ایک ایسا شخص جس کے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں وہ تمام خواہشات چھپی ہوئی ہیں جو ایک لالچی، خود غرض اور موقع پرست شخص کا خاصہ ہوتی ہیں۔ میں بے حد حیرانی سے پنڈت کے اس نئے روپ کو دیکھنے لگا۔ اب وہ فیروز جنگ کی باتوں میں بھرپور دلچسپی ظاہر کر رہا تھا اور بیچ میں سوالات بھی کرتا جا رہا تھا۔ پھر پنڈت مہاراج نے بڑے محتاط انداز میں نواب فیروز کو یقین دلایا کہ اگر وہ اپنی پیشکش کے مطابق عمل کرے تو وہ اس کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا ہے۔ نواب فیروز کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے۔ مہاراج، سب سے پہلے تو ہمیں شاہ جہان اور اس کی ساتھی لڑکی سروج سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، اور اس کام کے لیے یہ موقع بہترین ہے۔ وہ دونوں آپ کی تحویل میں ہیں، آپ ان کے ساتھ جو بھی کر جائیں کسی کو ہوا تک نہیں لگے گی۔ یہاں حیدرآباد میں ان دونوں کے علاوہ بھی اس دولت کے کچھ حصے دار موجود ہیں۔ میرا مطلب والد صاحب کے ان 2 مہمانوں سے ہے جو چند روز پہلے ریچھ اور کتوں کے مقابلے دیکھنے حیدرآباد پہنچے تھے۔ ان میں سے ایک تو غیر ملکی ہے، دوسرے کا نام کنور احمد ہے، اور وہ ایک بے حد عیار اور چال باز شخص ہے۔ ہمیں جلد از جلد ان کا بھی قصہ پاک کرنا ہوگا۔ یہ سب جرائم پیشہ لوگ ہیں اور انہیں جہنم واصل کرتے ہوئے میرے یا آپ کے ضمیر پر کسی طرح کا بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ پنڈت نے دبے دبے لہجے میں کہا، اگر کسی کے خون سے ہاتھ رنگے بغیر کام چل سکتا تو ہمیں چلا لینا چاہیے۔ ہمارا مطلب ہے کہ سروج اور اس دوسرے شخص سے ہے جسے تم شاہ جہان کہہ رہے ہو۔ ہم ان دونوں کو اس تہخانے میں یوں بھی بند رکھ سکتے ہیں کہ کسی کو برسوں خبر نہ ہو۔ ہمارا وچار ہے کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں نہایت ٹھوس اطلاعات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ یہ شاہ جہان بے حد خطرناک اور ناقابل اعتبار شے کا نام ہے۔ اسے زندہ رکھ کر ہم آغاز میں ہی اپنی ناکامی پر مہر ثبت کر لیں گے۔ پنڈت مہاراج کی جہدیدہ آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے تذبذب کے آثار نظر آئے۔ ٹھیک ہے، جیسے تم مناسب سمجھو، لیکن ایک بات تمہارے ذہن میں رہے، لوگوں کے ذہنوں میں میری ایک جدا حیثیت ہے۔ وہ مجھ سے پریم کرتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی موڑ پر میرے نام پر کوئی حرف آئے۔ میں اس سارے معاملے میں پیچھے رہنا چاہتا ہوں۔ میں گوپال سے کہہ دوں گا، وہ ہر طرح سے وشواس کے قابل ہے۔ وہ تمہارے ساتھ رہے گا اور تمہاری ہدایات پر عمل کرے گا۔ پنڈت جی، آپ بھی کن چکروں میں پڑ رہے ہیں؟ نام پر حرف آنے کا خدشہ آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ نہیں دیکھ رہے۔ خدا کی قسم میں آپ کو ایک ارب پتی کے روپ میں دیکھ رہا ہوں، اور ارب پتی کی بلا سے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں۔ جب آپ کے پاس دولت ہوگی تو آپ اس مندر کے اس مختصر سے تہخانے میں نہیں رہیں گے۔ آپ فرانس، برطانیہ یا امریکہ کے کسی خوبصورت شہر میں مقیم ہوں گے، اور آپ کا سرمایہ سوئٹزرلینڈ کے کسی بینک میں دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرے گا۔ میرا خیال تھا کہ پنڈت مہاراج نواب فیروز کے انداز تخاطب اور لہجے کا برا منائے گا، لیکن وہ ہوس زر کے ہاتھوں فروخت ہو چکا تھا، اور جو فروخت ہو چکا ہو
اس کی عزت نفس اتنی جلدی مجروح نہیں ہوا کرتی۔ پنڈت نے عام سے لہجے میں کہا، یہ سب تو بات کی باتیں ہیں، بھگوان ہی جانتا ہے کہ مستقبل کے پردے میں کیا چھپا ہے۔ بہرطور اگر میرے پاس کچھ دھن آئے گا بھی تو وہ میں دھرم کے کاموں میں ہی استعمال کروں گا۔ نواب فیروز کے لبوں پر غیر محسوس مسکراہٹ تھی۔ وہ موضوع بدلتے ہوئے بولا، پنڈت جی، جتنی جلدی ہو سکے آپ اس بدبخت جہانی کا بندوبست کریں، بلکہ جہانی اور سروج دونوں کا بندوبست ہونا چاہیے۔ پنڈت نے کہا، اس بچی کے بارے میں مجھے کچھ سوچنے دو۔ ہاں، جہانی کا بندوبست آج رات ہی ہو جائے گا۔ اچانک مجھے کہیں قریب سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں جلدی سے کھڑکی چھوڑ کر سیڑھیوں کے نیچے واقع ایک نیم تاریخ خلا میں گھس گیا۔ چند لمحے بعد میں نے گوپال کو دیکھا۔ اس نے بوسکی کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ کندھے سے سیاہ اسٹرپ والی سیاہ LMG جھول رہی تھی۔ وہ تاریخ خلا کے عین سامنے ٹھہر گیا اور متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اس نے آواز دی، موہن لال، کہاں موہن لال؟ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ موہن لال وہی نہرو کیپ والا مچھندر تھا جسے میں سیڑھیوں میں لمبا لٹایا ہوں۔ ٹھاکرے کی 3-4 آوازوں کے باوجود جب موہن لال برآمد نہیں ہوا تو ٹھاکرے وہیں سیڑھیوں کے پاس رکھی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ چوڑے چکلے شانوں والا تامل بھی وہیں پہنچ گیا۔ یہ شخص بھی مسلح تھا۔ دونوں گھسر گھسر کے انداز میں باتیں کرنے لگے۔ کبھی کبھی ان کا کوئی فقرہ میرے کانوں تک بھی پہنچ جاتا تھا۔ وہ کل رات والے واقعے پر گفتگو کر رہے تھے۔ ڈیری فارم پر اندھا دھند ہونے والی فائرنگ سے بات شروع ہوئی تھی اور نواب فیروز جنگ کی برآمدگی تک پہنچ گئی تھی۔ نواب فیروز بالکل اریاں حالت میں پکڑا گیا تھا۔ اس کے کمرے اور بستر سے جو شواہد ملے تھے ان سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے تک کن مصروفیات میں الجھا رہا ہے۔ یہ دلچسپ موضوع شروع ہوا تو ٹھاکرے اور تامل پہرے دار کی گفتگو طوالت اختیار کر گئی۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس زیری تہخانے میں زیادہ افراد موجود نہیں، اور جو چند گنے چنے ہیں وہ پنڈت کے خاص الخاص آدمی ہیں۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد ٹھاکرے اور اس کا ساتھی وہاں سے ٹلے تو میں ایک بار پھر کھڑکی تک پہنچنے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اٹھتا، چھنا چھن کی مدھم آواز آئی، جیسے کوئی دیہاتن مٹیار جھانجرے پہنے اور کولے سے گھڑاٹ لگائے دبے پاؤں چلی آ رہی ہو۔ پھر میں نیم تاریخ خلا میں دبک گیا۔ چند لمحے بعد ایک خوبصورت حیدرآبادی لڑکی میرے سامنے سے گزری۔ اس کا رنگ تانبے کی طرح دمک رہا تھا۔ پاؤں میں جھانجریں اور کوہنیوں تک سفید کڑے تھے۔ جامنی مخمل کے چوڑی دار پیجامے پر جامنی کرتا اور اس پر سنہری انگ رکھا تھا۔ رہی صحیح کسر سلیم شاہی جوتے نے پوری کر دی تھی۔ وہ سرتاپا حسن تاریخ کی امراؤ جان ادا نظر آنے لگی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ میرے سامنے سے گزر کر پنڈت کے کمرے میں داخل ہو گئی ہے۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنی۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ تجسس سے مجبور ہو کر میں کھڑکی کی طرف بڑھا، لیکن وہ اب بند ہو چکی تھی۔ شیشے کی دوسری جانب سرخ پردہ تنا تھا۔ غالباً نواب فیروز بھی اب وہاں موجود نہیں تھا۔ اچانک مجھے مدھم نسوانی ہنسی سنائی دی۔ یقیناً یہ اسی لڑکی کی ہنسی تھی جو ابھی چھم چھم چلتی یہاں سے گزری تھی۔ یوں لگا جیسے کوئی اسے گدگداتا چلا جا رہا ہو اور وہ لوٹ پوٹ ہو رہی ہو۔ اس فوارے کے مانند پھوٹنے والی چنچل ہنسی میں کبھی کبھی پنڈت مہاراج کی آواز بھی سنائی دے جاتی تھی۔ پنڈت کے ظاہر و باطن کا یہ فرق ششدر کر دینے والا تھا۔ اب تک مجھے یہی محسوس ہوتا رہا تھا کہ پنڈت ایک مضبوط کردار کا مالک، قناعت پسند شخص ہے، لیکن اب یہ بات ثابت ہو رہی تھی کہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو باکردار نہیں ہوتے، صرف محتاط ہوتے ہیں۔ وہ چور بھی ہوتے ہیں اور عیاش بھی اور غدار بھی، لیکن وہ یہ سارے کام نہایت اعلیٰ سطح پر اور دیکھ بھال کر کرتے ہیں۔ عین ممکن تھا کہ اس پنڈت کو کہیں سے ایسا بریف کیس مل جاتا جس میں 2-2.5 لاکھ روپے ہوتے تو وہ دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بریف کیس واپس لوٹا دیتا، لیکن جب اس کے سامنے نصف ارب کی بات کی گئی تھی تو وہ اپنے ہاتھ سے اپنی پارسائی کا نقاب نوچ کر سامنے آ گیا تھا۔ اب اسے میری اور سروج کی کوئی فکر نہیں رہی تھی، اور ہم تو رہے ایک طرف،
وہ نواب شہریار سے ٹکر لینے کے لیے بھی آمادہ تھا۔ مجھے پورا یقین ہو چکا تھا کہ اگر میں آج کی رات اس پرپیش تہخانے میں رہا تو پھر کبھی نیلا آسمان اور سورج نہیں دیکھ سکوں گا۔ مجھے یہاں سے نکلنا تھا اور بہت جلد نکلنا تھا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ ابھی تک میری اس سراغ رسانی کا راز فاش نہیں ہوا تھا۔ میں جس طرح یہاں آیا تھا اسی طرح سیڑھیوں اور مستطیل خلا سے گزر کر واپس کمرے میں پہنچ گیا۔ طاق دان میں نصب میکینزم کو استعمال کر کے میں نے مستطیل خلا بند کر دیا اور دروازہ کھول کر واپس اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ یہاں زری گل بستر پر اکڑو بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے اس کے چہرے پر عجیب طرح کا ہیجان نظر آیا، جیسے کوئی دھماکہ خیز اطلاع اس کے سینے میں تڑپ مچل رہی ہو۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ شاید میری مہم جوئی کا راز فاش ہو چکا ہے، لیکن پھر میں نے اپنے اس خیال کو خود ہی رد کر دیا۔ یقیناً بات کچھ اور تھی۔ جو ہی میں کمرے میں داخل ہوا، زری گل نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ کیا بات ہے زری گل؟ میں نے تشویشناک لہجے میں پوچھا۔ زری گل نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور تھوک نگلا۔ اس دوران میں اس نے اپنی ڈبیا کھول کر نسوار کی چٹکی بھر لی تھی۔ وہ ڈرے سہمے لہجے میں بولا، استاد صاحب، ہم نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہم سے ایک بات آپ کی مرضی کے خلاف ہوا ہے، اور ہم نے اس بات پر آپ سے پیشگی معافی بھی مانگا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ میں نے تمہیں معاف نہیں کیا تھا۔ ہم سے واقعی غلطی ہوا تھا، اور بہت بڑا غلطی ہوا تھا۔ ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ہم نے آپ کی مصیبتوں میں بہت اضافہ کر دیا ہے۔ کچھ بتاؤ گے بھی یا پہلے ہی بجھواتے رہو گے؟ وہ ابھی آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہم اوپر مندر کے آتے میں گیا تھا۔ وہاں بھائی، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ہم کو ڈر لگتا ہے آپ ہم کو مارے گا۔ اگر کچھ نہیں بتانا تھا تو بات شروع ہی کیوں کی تھی؟ وہ ابھی ہم نے مندر کے آتے میں فریال بی بی کو دیکھا ہے۔ میرے سر پر جیسے کسی نے دستی بم پھینک دیا۔ میں حیران نظروں سے زری گل کی طرف دیکھتا چلا گیا۔ کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ واقعی ہمارا دماغ چل گیا تھا، ورنہ فریال بی بی یہاں کیسے پہنچتا؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ کہاں ہے فریال؟ ہم نے آپ کو بتایا تو ہے، وہ اوپر مندر میں اور آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ میرے کانوں میں سیٹیاں سی بجنے لگی۔ کہاں لاہور اور کہاں حیدرآباد دکن؟ کہیں زری گل کو دھوکہ تو نہیں ہوا تھا؟ لیکن پھر فوراً یہ خیال میرے ذہن میں آیا کہ فریال جیسی عجیب و غریب لڑکی سے کچھ بھی بعید نہیں۔ وہ ہاکی کے مقابلوں کے سلسلے میں پاکستان کے اندر دور دراز کا سفر کرتی رہی تھی۔ ایک مرتبہ وہ کوئی ٹورنامنٹ دیکھنے کے لیے تن تنہا ملیشیا بھی جا پہنچی تھی۔ یہ سارے خیالات ایک لہجے کے اندر میرے ذہن میں آئے۔ زری گل میرے سامنے بیٹھا تھا، جیسے کوئی مہا پاپی اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کے لیے پادری کے سامنے بیٹھتا ہے۔ وہ لرزاں آواز میں بولا، استاد صاحب، جب ہم مشتبہ صاحب اور جی کلارک صاحب کے ساتھ لاہور سے حیدرآباد کے لیے روانہ ہو رہا تھا تو فریال بی بی نے ہم کو ایک بہت بڑا قسم دے کر ہم سے وعدہ لیا تھا کہ جو ہی ہم کو آپ کے بارے میں پتہ چلے، ہم فوراً سے پہلے ٹیلی فون یا ٹیلی گرام یا خط کے ذریعے ان کو آپ کے پتے سے آگاہ کر دے گا۔ بس استاد صاحب، ہم اپنی قسم کے ہاتھوں مجبور تھا۔ ہم نے 10-15 روز پہلے ایک خط کے ذریعے فریال بی بی کو بتا دیا کہ ہم اور آپ حیدرآباد دکن میں نواب شہریار جنگ کی حویلی میں۔ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ آفت لڑکی اتنی دور سے آپ کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہنچ جائے گا۔ مجھے اب تک زری گل کی باتوں کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ تم نے بتایا تھا کہ تم نے فریال سے جھوٹ بولا ہے، اور اسے صرف اتنا بتایا ہے کہ میں اپنی کسی پھپھی کی مرگ پر ساہیوال گیا ہوا ہوں۔ بتایا تو یہی تھا نا استاد صاحب، لیکن آخری وقت میں اس کو شک ہو گیا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنا چالاک ہے، آنکھوں سے دل کا بات پڑتا ہے۔ اس نے ہم کو ایک دم مسلح پر کھڑا کر کے آپ کو قسم دے دیا۔ بولو پھر ہم کیا کرتا؟ کسی دن کوئی تمہیں مسلح پر کھڑا کر کے یہ کہہ دے کہ 10 آدمی کو قتل کر دو، تو بس کر دینا قتل۔ زری گل پریشانی سے زمین میں گڑا جا رہا تھا۔ یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا کہ فریال یہاں کیسے پہنچی ہے، اور یہ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ کیوں پہنچی ہے۔ لاہور میں قیام کے دوران ہی میں نے اس کے رویے میں خاص تبدیلی محسوس کر لی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے بے حد ناراض ہوگی، کیونکہ میں اسے بتائے بغیر ہی لاہور سے حیدرآباد چلایا تھا۔ لیکن یہ سوچ کر مجھے اطمینان ہوا تھا کہ شاید یہ میری بے رخی اس کے لیے بہتر ثابت ہو۔ یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی
کہ وہ یوں دندناتی ہوئی چلی آئے گی، اور ایسے وقت میں آئے گی جب میرے گرد سنگین خطرات منڈلا رہے ہوں گے۔ میں نے زری گل سے پوچھا، تہ خانے سے نکلتے اور واپس آتے وقت تمہیں کسی نے روکا تو نہیں؟ زری گل نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ ابھی پنڈت نے میرے اور زری گل کے بارے میں اپنے آدمیوں کو کوئی نئی ہدایات جاری نہیں کی تھی۔ اس لحاظ سے یہ بڑے قیمتی لمحات تھے، ہمیں موقع سے فائدہ اٹھا کر یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا۔ میں نے زری گل سے کہا کہ ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہے۔ خطرناک صورتحال سے زری گل بھی لطف اندوز ہوتا تھا، اور اس کی یہی بات مجھے پسند تھی۔ اس نے فوراً تازہ نسوار ہونٹوں میں رکھی اور ریوالور کا معائنہ کر کے تہ خانے سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے زری گل سے کہا کہ ہم اکٹھے نہیں نکلیں گے تاکہ پہرے داروں کو شک نہ ہو۔ زری گل نے اصرار کیا کہ وہ بعد میں آئے گا۔ میں نے تہ خانے کی داخلی سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے۔ داخلی راستے پر 2 مسلح افراد موجود تھے۔ دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ میں نپے تلے قدم اٹھاتا سیڑھیوں تک پہنچا اور باہر نکل آیا۔ چند منٹ بعد زری گل بھی تہ خانے سے باہر تھا۔ میں نے آنکھوں میں اس سے پوچھا کہ کہاں ہے فریال؟ اس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ اب رات کے 12:30 بج چکے تھے۔ مندر کے احاطے اور برآمدوں میں اکا دکا شب بیدار زائرین اور سیوکوں کے سوا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ ہم محرابی دروازوں والے ایک طویل راہداری سے گزر کر صحن کے جنوبی گوشے میں پہنچے۔ میری نگاہوں میں شوق و چنچل فریال کی صورت گھوم رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ کوئی زبردست ڈرامہ کرے گی، شدید قسم کی ناراضگی ظاہر کر کے چپ سادھ لے گی، یا پھر کوئی حیران کن واقعہ سنا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گی کہ اس کا پاکستان سے انڈیا پہنچنا کتنا ضروری تھا۔ وہ کسی بھی بے وزن بات کو اپنی دلیلوں کے ساتھ وزنی اور قابل اعتبار بنانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ بہرحال کچھ بھی تھا، میں اس کا بچکانا پن معاف نہیں کر سکتا تھا۔ میں اندر سے کھول رہا تھا اور مجھے یقین تھا کہ سلام دعا کے فوراً بعد وہ مجھ سے ڈانٹ کھائے گی۔ میں اور زری گل آگے پیچھے چلتے کالی دیوی کی ایک بلند و بالا مورتی کے سامنے پہنچے۔ اس مورتی کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی بارہ دری بنی ہوئی تھی۔ بارہ دری پر پہنچ کر زری گل ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کے انداز سے آیا تھا کہ وہ فریال کو یہیں رکنے کا کہہ کر گیا تھا۔ پتہ نہیں کدھر چلا گیا، وہ بڑبڑایا۔ ہم وہیں مورتی کی اوٹ میں کھڑے ہو کر فریال کا انتظار کرنے لگے۔ ممکن تھا وہ کسی وجہ سے دائیں بائیں ہو گئی ہو۔ 3-4 منٹ تک وہ نہیں آئی تو زری گل اس کی تلاش میں نکلا۔ میں وہیں مورتی کی اوٹ میں کھڑا سوچ کے گھوڑے دوڑاتا رہا۔ دفتن میری نگاہ برآمدوں کی طرف اٹھی اور میں ٹھٹک کے رک گیا۔ گوپال ٹھاکرے اور نواب فیروز جنگ اندرونی حصے سے صحن کی طرف آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے کم و بیش 20 مسلح افراد تھے۔ ان لوگوں نے عبادت گاہ کے اندر اپنا اسلحہ چھپا کر رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ اپنی خود کار رائفلیں اور ماؤزر وغیرہ ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے، جیسے یہ کوئی مندر نہ ہو بلکہ فوجی قلعہ ہو اور یہ لوگ کہیں حملہ کرنے جا رہے ہوں۔ منطقی طور پر میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ یہ لوگ میری اور زری گل کی تلاش میں لکھنے ہیں، لیکن جب وہ صحن میں ایک لمحہ رکے بغیر مندر سے باہر نکل گئے تو میرے ذہن میں جیسے بجلی سی لپک گئی۔ میں سمجھ گیا کہ آج کی شب نواب شہریار جنگ پر بہت بھاری ہے۔ وہ دفینہ جو چند ماہ پہلے چٹے پل کی حویلی سے برآمد ہوا تھا، آج ایک اور طوفان اٹھانے جا رہا ہے۔ آج اس طوفان کے نشانے پر حیدرآباد کا ایک وزادار اور دولت مند نوابی گھرانہ تھا۔ دولت کی کھینچی ہوئی خونی لکیر کے ایک طرف وہ باپ کھڑا تھا جس کا دل خدا نے پھیر دیا تھا اور جو مال حرام کی نحوست سے بچنا چاہ رہا تھا۔ دوسری طرف وہ بیٹا کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں ہوس کی چمک تھی اور مستقبل کے سہانے خواب تھے۔ دونوں لڑنے اور لڑ کر مر جانے کے لیے تیار تھے۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ دفینہ ایک عفریت ہے جو جہاں پہنچتا ہے تباہی پھیلا دیتا ہے، ہر جذبے، عقیدے، قدر اور رشتے کو نگلتا چلا جا رہا ہے۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ اپنے بچھڑے یار، صفدر اور گم شدہ صندوقوں تک پہنچنے کے لیے یہ لمحات بے حد قیمتی اور اہم ہیں۔ اگر میں اس موڑ پر پیچھے رہ گیا تو بہت پیچھے رہ جاؤں گا۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ میں اس مسلح جتھے کے حویلی پہنچنے سے پہلے حویلی پہنچ جاؤں، اور اگر ایسا نہ کر سکوں
تو مشتبہ کنور یا مسٹر جی کلارک کو ٹیلی فون پر مطلع کر دوں کہ حویلی کا باغی شہزادہ اپنے باپ کے سب سے بڑے خیر خواہ پنڈت مہاراج کو اپنے ساتھ ملا کر حویلی پر چڑھائی کے لیے آ رہا ہے۔ میں نے مندر سے باہر درجنوں گاڑیوں کے سٹارٹ ہونے کی آوازیں سنی۔ ان آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ حویلی کا رخ کرنے والوں کی اصل تعداد میری توقعات سے کئی گنا زیادہ تھی۔ وقت بہت کم تھا۔ میں نے دل ہی دل میں فریال کو کوسا اور زری گل کو چند موٹی موٹی گالیاں دیں۔ دفتن میری نگاہ سنگ سرخ کے نیم تاریک فرش پر پڑی۔ یوں لگا جیسے سرمئی کبوتر جیسا کوئی پرندہ مردہ پڑا ہے، لیکن یہ پرندہ نہیں تھا، یہ ایک زنانہ جوتی تھی، سنہری بکل اور ربر سول والی۔ میں نے اس جوتی کو بڑے دھیان سے دیکھا اور پہچان لیا، یہ فریال کی جوتی تھی۔ یکلخت مجھے اندازہ ہوا کہ اس مندر کے اس نیم ویران گوشے میں کالی دیوی کی مورتی کے عین پیچھے فریال کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ چکا ہے۔ میرے جسم کا سارا خون سمٹ کر سر کو چڑھ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں اپنی زندگی کے مشکل ترین دوراہے پر آن کھڑا ہوا ہوں۔ گھڑی کی سوئیاں تیزی سے متحرک تھیں اور مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اپنا رخ نواب شہریار کی حویلی کی طرف کروں یا اس پاگل لڑکی کو ڈھونڈوں جو ابھی چند منٹ پہلے اسی مندر میں کسی المیے کا شکار ہو گئی ہے۔ میں فیصلے کی سولی پر لٹک رہا تھا۔ فریال کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا تو وہ قیمتی گھڑیاں ہاتھ سے نکل جاتی جن کے حصول کے لیے ہم مہینوں سے سرگرداں تھے، اور اگر ان گھڑیوں پر قابو پاتا تو فریال اس کئی تہخانوں والے مندر کی اتھا تاریکی میں گم ہو سکتی تھی۔ آخر فیصلہ فریال کے حق میں ہوا۔ میں نے ساری مصلحتیں پسے پش ڈالی اور فریال کو ڈھونڈنے کے لیے مندر کے طویل برآمدوں کی طرف بڑھا۔ میرے اعضاء تنے ہوئے تھے اور حواس ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے قطعی تیار تھے۔ ابھی میں کالی دیوی کی مورتی کے عقب سے نکل کر چند ہی قدم چلا تھا کہ ٹھٹک کر رک گیا۔ میرے سامنے فریال کھڑی تھی۔ وہ ایک سوتی ساڑی میں تھی، ماتھے پر بندیا اور مانگ میں سندور تھا۔ ہو بہو ہندو ناری نظر آ رہی تھی وہ مجھے دیکھ کر بھوچنکا سی کھڑی رہ گئی۔ میں نے دیکھا اس نے بغل میں کوئی چیز داب رکھی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑے اور مسکراتے ہوئے لہجے میں بولی، نمستے، کہاں چلی گئی تھی تم؟ اس نے اطمینان سے کھنکار کر گلا صاف کیا اور وہ بولی، میں آپ کو زری گل کے پاس چھوڑ کر گھر گئی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ کل شام 5 بجے ملاقات ہوگی، لیکن آپ رات کے 8 بجے تک نہ پہنچے۔ پھر پتا چلا کہ آپ تو اپنی پھوپھی کی مرگ پر ساہیوال گئے ہوئے ہیں۔ میں نے غصے کا گھونٹ بھر کر کہا، میں پوچھ رہا ہوں کہ ابھی 2 منٹ پہلے تم کہاں چلی گئی تھی؟ اچھا، میں نے سمجھا آپ پچھلے مہینے کی بات کر رہے ہیں۔ دراصل میں وہاں اس مورتی کے پیچھے کھڑی تھی کہ ایک مشٹنڈا آ گیا۔ مشٹنڈا؟ کون مشٹنڈا؟ میرا خیال ہے کہ میں اس طرح تو کچھ نہیں بتا سکوں گی، نہ آپ سمجھ سکیں گے۔ کہیں اطمینان سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ یہ تمہارے پاپا کا ڈرائنگ روم نہیں ہے۔ ہم سخت مصیبت میں اور تمہیں چہلے سوج رہی ہیں۔ چلو میرے ساتھ، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہے۔ اوکے، میں 100% تیار ہوں، لیکن 1 سیکنڈ ٹھہرے، میں اپنی جوتی تو لے لوں۔ وہ دیوی کی مورتی کی طرف بڑھی۔ میں نے اسے روکتے ہوئے کہا، ایک جوتی تو میرے پاس ہے۔ اس نے جھٹ سے بغل میں دابی دوسری جوتی نکالی اور بولی، یہ دوسری میرے پاس ہے۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ میں نے بتایا نا کہ ابھی مجھے ایک مستنڈا ملا تھا۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں پھر بات کریں گے۔ فی الحال تم نکلو یہاں سے، ورنہ ساری عمر پچھتانا پڑے گا۔ خوش قسمتی سے عین اسی وقت مجھے زری گل بھی نظر آ گیا۔ وہ گمشدہ بھینس کی طرح برآمدے میں گھوم رہا تھا۔ انداز سے ظاہر تھا کہ وہ فریال کو تلاش کر رہا ہے۔ میں نے ہاتھ ہلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ بھاگا ہوا آیا۔ چلو زری گل، یہاں سے نکلیں۔ ہم آگے پیچھے چلتے مندر کے صدر دروازے کی طرف آئے۔ دروازے کے پاس کھڑے 2 دربان نما افراد نے ہمیں کھوجنے والی نظروں سے دیکھا، مگر بولے کچھ نہیں۔ چند لمحے بعد ہم مندر سے باہر تھے۔ رات کے اس پہر بھی مندر سے باہر 2-3 موٹر رکشہ موجود تھے۔ ہم تینوں کچھ کہے سنے بغیر ایک موٹر رکشہ میں گھس گئے۔ رکشہ والا ایک دبلا پتلا بابو ٹائپ شخص تھا۔ خالص لکھنوی انداز میں وہ بولا، کہاں جائیے گا صاحب؟ فوری طور پر میری کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ کس جگہ کا نام لوں۔ منہ میں جو آیا میں نے کہہ دیا، رام گلی چلو۔ رام گلی؟ یہ کون سی جگہ ہے حضرت؟ رکشے والے نے رکھاؤ سے پوچھا۔
ابھی سیدھا چلتے رہو، آگے جا کر بتاتا ہوں۔ رکشہ اسٹارٹ ہوا اور ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گیا۔ فریال اور زری گل میرے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ جگہ کم تھی، لہٰذا ہم ایک دوسرے سے پیوست تھے۔ زری گل نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ جانا کہاں ہے جناب؟ حویلی۔ وہاں کوئی زبردست گڑبڑ ہونے والی ہے، تم نے دیکھا ہی ہوگا، ابھی 7-8 گاڑیاں یہاں سے روانہ ہوئی ہیں۔ آپ کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے جی، ہم نے دوسرے لوگوں کے علاوہ نواب فیروز اور ٹھاکرے کو بھی دیکھا ہے۔ وہ دونوں سرخ رنگ کی ایک لمبی جیپ میں بیٹھ کر گیا ہے۔ ان کا ارادہ بہت خطرناک لگتا ہے۔